ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قومی اسمبلی کے آج کے دن کے علاوہ، بلکہ اب تو گزشتہ دن ہو گئے، گزشتہ دن جو اجلاس ہوا ہے اس اجلاس کے حوالے سے کچھ اپنے ویوز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کو جیسے کہ یاد ہے کہ میں نے پیچھے ایک ویلاگ بنائی تھی، اگر کسی نے وہ نہیں دیکھی تو میں اس کا سجسٹڈ ویڈیوز میں اس کو رکھ دوں گا تاکہ پھر آپ اس کو دیکھ سکیں۔ اس ویلاگ میں نے بات کی تھی کہ اپوزیشن قومی اسمبلی کا اجلاس کیوں بلانا چاہتی ہے اس موقع پہ۔ میرا یہ خیال تھا کہ اپوزیشن کو یہاں پہ ایک ایئر ٹائم مل جائے گا، وہ قوم کے سامنے لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا، وہ جو مرضی بولتے جائیں گے تو وہ بولیں گے اور پوری قوم ان کو سنے گی، کیونکہ بڑا عرصہ ہو گیا ہے کہ کرونا کے حوالے سے تو ان کو کوئی جلسے جلوس بھی کرونا کے دنوں میں وہ نہیں کر سکتے لاک ڈاؤن میں، تو ابھی ان کو ایک موقع ملے گا اگر یہ اجلاس کال کیا جائے گا۔ لیکن حکومت نے پھر بھی وہ اجلاس کال کر لیا، میرا خیال تھا اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن حکومت نے اس کو کال کر لیا۔ بہرحال اس پہ بات کریں گے کہ اس اجلاس کے اندر کیا کیا پوائنٹس ریز کیے گئے ہیں، گورنمنٹ نے کیا کیا، پھر اپوزیشن نے اس پہ کیسے پوائنٹس ریز کیے۔ تو پہلے تو حکومت نے اپنا موقف رکھا۔ آپ میرے ساتھ آخر تک رہیے گا تو پھر میں آپ کو کنکلوژن میں لے جاتے ہوئے آپ تک ساری بات کلیئر ہو جائے گی کہ اصل میں اس اجلاس کے اندر ہوا کیا ہے اور اس میں حقیقت کتنی ہے۔ تو حکومت نے اپنا موقف رکھا، سب سے پہلے پوری قوم کو بتایا، اسمبلی کے ممبرز کو بتایا کہ ابھی تک حکومت نے کیا اقدامات کیے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ہے وہ حکومت کا موقف پریزنٹ کیا۔ یہ ویسے بڑا عجیب ہے کہ اسد عمر صاحب جو ہے وہ NCOC کو لیڈ کر رہے ہیں تو ان کو یہ موقف رکھنا چاہیے تھا، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ موقف رکھا۔ یہ ان کی پوزیشن بھی ظاہر کرتی ہے کہ پارٹی میں شاید عمران خان کے بعد جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنی جگہ پوری طرح بنا لی ہے، اور اس وجہ سے وہ اس قسم کے معاملات میں اب لیڈ لے رہے ہیں۔ حالانکہ اسد عمر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، یہ لیڈ وہ بھی لے سکتے تھے، لیکن لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ کر لیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہی ان کے بعد پارٹی کو لیڈ کریں گے، یا ان کے ساتھ ساتھ بھی سیکنڈ ان کمانڈ شاہ محمود قریشی صاحب ہی ہوں گے، کوئی اور ان کی جگہ نہیں لے گا۔ پھر اس کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بڑی دھواں دھار قسم کی تقریر ہوئی، انہوں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا حکومتی اراکین کو، حکومت کے اقدامات کو، اور انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ آپ PTI کے وزیر اعظم ہیں، آپ پورے ملک کے وزیر اعظم نہیں ہیں، ورنہ آپ پورے ملک کا سوچتے۔ اب اگر اس بات کو ہم تھوڑا سا ایویلویٹ کر لیں تو حکومت نے سندھ میں بھی بھرپور اقدامات کیے ہیں۔ اگر وہ صرف PTI کے وزیر اعظم ہوتے تو وہ سندھ میں کبھی بھی یہ اقدامات نہ کرتے، لیکن سندھ کو حکومت نے پوری طرح سندھ میں اقدامات کیے، بلکہ ان کیسز کا بھی نوٹس کیا ہے جہاں پہ لوگوں کو یہ 12 ہزار روپے دیے جا رہے تھے اور اس میں لوکل لیول پہ کٹوتی ہو رہی تھی۔ جو ایجنٹس ان کو پیسے دے رہے تھے وہ ان پیسوں کو بیچ میں کچھ 500 1000 2000 تک جتنا ان کا بس چلتا تھا اتنے پیسے وہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے وہ ایجنٹس۔ تو حکومت نے اس کا بھی سختی سے نوٹس لیا ہے اور FIR بھی درج کرائے ہیں ان کے اوپر۔ تو یہ تو حکومت کی لیول آف سیریسنس ہے کہ وہ اگر وہ سندھ کا ڈومین ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو پیسے حکومت دے رہی ہے تو حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ وہ پیسے واقعی مستحقین تک پہنچے۔ اپیرنٹلی حکومت کا یہی انٹینشن ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو ہے وہ یہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ شاید یہی نظر آ رہی تھی، اور اس وجہ سے وہ تھوڑے زیادہ غصے میں نظر آ رہے تھے کہ یہ ایسا کیوں کر رہی ہے حکومت۔ یہ تو ان کی ایک بات ہوگی۔ پھر وہ آگے جا کے کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ہم مل بیٹھ کے جو ہے وہ ایک جوائنٹ اسٹریٹجی نکالنا چاہتے ہیں، وچ از اے ویری گڈ سائن، دس از اے سائن آف میچورٹی، آئی مسٹ سے، کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان میں وہ ایک میچورٹی شاید اس حوالے سے جھلکنے لگ گئی ہے کہ ایسے معاملات پہ جب ایسے قومی معاملات ہوتے ہیں، قومی سانحے ہوتے ہیں، تو ان سانحوں پہ، ان معاملات پہ ایک قومی اسٹریٹجی بننی چاہیے، اور اس میں اپوزیشن اور حکومت ان تمام کو اپنے ڈفرینسز بلا کے ایک بینچ پہ یا ایک پیج پہ ہو جانا چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ تو یہ بات بلاول بھٹو زرداری کی جو تھی، اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ بہت زبردست جو ہے اس کو انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے پہ بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ ابھی تیار ہوئے ہیں، اس سے پہلے یہ بالکل بھی تیار نہیں تھے، اور مراد علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو کافی ٹف ٹائم دیا ہوا تھا، اور جو بھی بات فیڈرل گورنمنٹ کرتی تھی مراد علی شاہ صاحب اس کو نگیٹ کرتے تھے، وہ بات وہ سندھ میں امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتے تھے۔ اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے 18ویں ترمیم کا ذکر کیا اپنی تقریر میں، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بھی 18ویں ترمیم کو لے کے پھر کہا کہ حکومت جو ہے 18ویں ترمیم، کیونکہ 18ویں ترمیم کے تحت آپ کو میں ایک بات یہاں پہ بتا دوں کہ میں خود بھی 18ویں ترمیم کے ہونے کے فیور میں تھا کافی حد تک، اور بلکہ میرے آن ریکارڈ یہ چیزیں موجود ہیں کہ جس میں 18ویں ترمیم کو کہتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کی ایک اچیومنٹ تھی جو انہوں نے ملک کے لیے کی تھی۔ لیکن
اب جو کیونکہ صدر کے پاس اختیارات تھے، آصف علی زرداری صدر تھے، اور انہوں نے اپنے ہی اختیارات لے کے صوبوں کو دے دیے اور ڈیوالو کر دیے. تو یہ بہت ریئر ہوتا ہے پاکستان میں، یہاں پہ جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں وہ اپنے اختیارات اٹھا کے کسی اور کو نہیں دیتا. لیکن اب کرونا وائرس کے حوالے سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت جتنا بھی صوبوں کا حصہ ہے فائنانس کا، وہ تو لے تو جاتے ہیں اس کو، لیکن پھر وہ ان کو ان سیکٹرز میں انویسٹ نہیں کرتے. وہ ان سیکٹرز میں اس پہ جیسے کہ ہیلتھ کا ہے تو ہیلتھ کا شعبہ صوبائی ہو گیا ہے، لیکن اب ہیلتھ میں ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ سندھ کے اندر ہیلتھ میں کوئی کام نہیں ہوا پچھلے 10 سالوں میں جب سے یہ 18ویں ترمیم آئی ہوئی ہے. تو ہیلتھ کا بجٹ تو ہر سال سندھ لے جاتا ہے، لیکن پھر اس کو ہیلتھ کے سیکٹر پہ سپینڈ نہیں کرتا. جیسے کہ ابھی سعید غنی کی اور اے آر وائی کی جو اقرار الحسن ہے، ان کی بھی ایک کنٹروورسی چل پڑی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے کسی بھی حلقے میں آپ جاتے ہیں اسکول یا کوئی بھی اسپتال اٹھا کے آپ کے دکھاتے ہیں، اگر اس میں گدھے نہ کھڑے ہوئے تو پھر آپ جو ہے مجھے فائن کی جائے یا پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے اوپر کوئی پینلٹی رکھ دیں. آپ جائیں اور آپ جا کے دیکھیں، آپ کے کسی بھی حلقے میں جاتے ہیں اور اس حلقے میں دیکھتے ہیں، کوئی بھی ہاسپٹلز اٹھاتے ہیں، کوئی بھی اسکولز اٹھاتے ہیں، تو اس میں یہ لیول ہے آپ کا، لیول آف پریپریشن آپ کا یہ ہے. تو اس میں آپ کرونا سے کیسے لڑیں گے؟ پھر سعید غنی صاحب نے اے آر وائی چینل کو پوری طرح جو ہے وہ رگیدہ ٹویٹس بنائیں، بلکہ لان تان بھی کی ٹویٹس کے اندر. تو یہ چیز جو ہے یہ تو سندھ کی گورنمنٹ کے حوالے سے 18ویں ترمیم کے حوالے سے آ رہی ہے. تو اس وجہ سے جو چیزیں انفولڈ ہو رہی ہے، تو اب یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ شاید 18ویں ترمیم جو ہے وہ اس حوالے سے پیپلز پارٹی نے کی تھی کہ ہمیں صوبے میں کوئی نہیں پوچھے گا، ہم صوبے کو فنڈ وفاق سے لے کے دے دیا کریں گے اور پھر اس کو صوبے میں سپینڈ کرے یا نہ کرے، لیکن صوبے میں ہم سے کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ہمارا کوئی نہیں پوچھے گا اس وقت کہ آپ نے پیسے کہاں پہ خرچ کیے. تو ہمارے لیے لگ یہ رہا ہے، جو حکومتی موقف آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کہ سندھ نے کہ شاید انٹینشن یہ تھی کہ ہمارے پاس ایک چانس ہوگا، جتنی بھی میسو کرپشن ہم کر سکیں گے ہم کریں گے، یہ پیسے آئیں گے وفاق سے اور ہم اس کو صحت اور تعلیم کے نام پہ لے کے تو خود جو ہے اپنی جیبوں میں ڈال دیا کریں گے. تو اس وجہ سے 18ویں ترمیم کے اندر کچھ ایسے چینجز کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ آمادہ کر رہی ہے اپوزیشن پارٹیز کو کہ وہ چینجز کر لے. اور میرا خیال ہے کہ اپوزیشن پارٹی بظاہر جتنی بھی آہو بکا کرے، چیخو پکار کرے، لیکن اندر خانے جو ہے اپوزیشن پارٹیز کو یہ میسج دے دیا گیا ہے. اب وہ اس کو اسی طریقے سے 18ویں ترمیم کا جو بل آئے گا اس میں جو چینجز ہوں گے اس کو اسی طریقے سے وہ مان لیں گے، جس طریقے سے انہوں نے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے مسئلے پہ پہلے بہت ساری باتیں کی، لیکن جب اسمبلی میں بل آنا تھا ایکسٹینشن دینی تھی تو پھر یہ سارے ایک پیج پہ آ کے انہوں نے ایکسٹینشن دے دی. تو یہاں پہ بھی یہ وہ ایکسٹینشن، یہ وہ 18ویں ترمیم میں جو بھی چینجز ہوں گی وہ کر لیں گے. انہوں نے حکومت سے جو ڈیمانڈز رکھی ہوں گی حکومت شاید وہ ڈیمانڈز بھی نہ مانے. یہ تو ہو گئی ان کی بات، پیپلز پارٹی کی بات ہو گئی. جس طریقے سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ کرٹیسائز کر رہی ہے، اس طریقے سے پیپلز پارٹی اپنے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا صوبائی حق ہے یا یہ ہمارا ڈومین ہے، صوبے کا ڈومین ہے ہیلتھ، اس ڈومین میں انہوں نے پرفارم نہیں کیا. تو اگر یہ اپنے ڈومین میں خود پرفارم کرتے تو پھر بھی بات بن جاتی، لیکن انہوں نے وہاں پہ پرفارم نہیں کیا. پھر آتے ہیں خواجہ آصف صاحب کی طرف. خواجہ آصف صاحب نے کرٹیسائز کیا حکومت کو کہ پہلے تو حکومت جو ہے وہ جب کیسز کم تھے تو لاک ڈاؤن کر لیا، اب جب کیسز بڑھ رہے ہیں تو اور وہ بھی لاک ڈاؤن اس طریقے سے نہیں کیا جس طریقے سے کرنے کا لاک ڈاؤن کا حق تھا. اگر وہ کر جاتے تو پھر یہ کیسز اتنے نہ بڑھتے. اور اب جب کیسز کا سپائک آنے والا ہے تو حکومت لاک ڈاؤن جو ہے اس میں آسانی یا اس کو آرام آرام سے کھولنے کی طرف جا رہی ہے، جس کو کہ انہوں نے کرٹیسائز کیا. اس بات پہ میں بعد میں آؤں گا تھوڑا سا. جو میں نے کہا تھا کہ ان کو ایک گیلری چاہیے جس میں یہ بات کر سکیں اور لوگ ان کو سن سکیں، نیشنل ٹی وی پہ پوری قوم ان کو دیکھ سکے اور ان کا موقف پہنچ سکے. تو اس میں انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی کہ دیکھیں میری تقریر جو ہے وہ پی ٹی وی پہ بند ہو گئی ہے، حالانکہ اسی وقت لوگوں نے پھر پی ٹی وی کے اسکرین شاٹس لینے شروع کر دیے، پرائیویٹ چینلز پہ بھی تقریر دکھائی جا رہی تھی اور پی ٹی وی پہ بھی دکھائی جا رہی تھی، لیکن انہوں نے اپنی تقریر کے دوران یہ کلیم کیا کہ میری تقریر بند ہو گئی. تو یہ تو انہوں نے ایک قسم سے ایک پوائنٹ سکورنگ کر رہے تھے، حکومت پہ لان تان کر رہے تھے، لیکن لوگ پی ٹی وی پہ ہی دیکھ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے پی ٹی وی پہ بند ہوئی، ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ان کا ایک جھوٹ تھا. اب جب انہوں نے یہ بات کی تھی کہ حکومت جو ہے پہلے لاک ڈاؤن کی طرف کیوں گئی ہے اور اب لاک ڈاؤن سے کیوں آ رہی ہے، تو ان کی اس بات کا صرف اور صرف ایک ہی جواب ہے کہ کرونا کا یہ جو کرائسس ہے، یہ کرائسس دنیا میں کم از کم ہماری جنریشن میں یا اس جنریشن سے پہلی والی جنریشن میں یا اس سے بھی ایون پہلی والی جنریشن میں، مطلب 3 جنریشنز آپ پیچھے چلے جائیں، انہوں نے یہ چیز نہیں دیکھی دنیا کے اندر. اس میں جو بھی رسپانس ہوگا آپ نے اپنے رسپانس کو جو ہے اس میں انوویشن لے کے آنی ہے.
پہلے آپ نے کہا کہ لاک ڈاؤن اس کا حل ہے، تو آپ پارشل لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئے، کیونکہ پوری اکانومی تو بند کرنا پاکستان کے تو بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اکانومی میں آلریڈی ہماری تڑ نہیں ہے، تو اگر ہم پھر پورے ملک کو بند کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ پاکستان کی تو بس کی بات ہی نہیں ہے، میں نے کل کے ولاگ میں بھی یہ بات بتائی تھی۔ لیکن اب جب اس وقت وہ تجربہ کیا گیا، پوری دنیا تجربہ کر رہی ہے، صرف پاکستان تجربہ نہیں کر رہی، پوری کی پوری پاکستان صرف تجربہ نہیں کر رہا، پوری دنیا تجربہ کر رہی ہے۔ برطانیہ نے پہلے کہا کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، پھر جب کیسز کا سپائک ہوا انہوں نے لاک ڈاؤن کیا۔ اب جب لاک ڈاؤن کی طرف وہ چلے گئے تو اب آج جو ہے وہ بورس جانسن جو ہے ان کا بیان آیا کہ لاک ڈاؤن ہمارے لیے کوئی سلوشن نہیں ہے، اب ہم نے واپس کھلنے کی طرف، اکانومی کو کھولنے کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اکانومی اتنے عرصے بند نہیں رہ سکتی۔ تقریباً 7 ہفتے وہ بن رہے ہیں، کہتے ہیں اکانومی اتنے عرصے ہم بند نہیں رکھ سکتے ورنہ ملک کے اکانومی کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ تو اگر یہ ڈیولپڈ ممالک بھی اس طرح کر رہے ہیں کہ پہلے لاک ڈاؤن تھا، پھر پارشل لاک ڈاؤن، پھر اس کے بعد جو ہے وہ لاک ڈاؤنز کو کھولنے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا تجربہ کر رہی ہے، اس میں سے جو بھی تجربہ کامیاب ہوگا دنیا اس کو جو ہے وہ فالو کرے گی۔ اور برطانیہ کی اگزامپل میں نے آپ کو دے دی، برطانیہ نے پاکستان کے کیس سے بہت زیادہ لرن کیا، پاکستان کے لاک ڈاؤن اور پھر لاک ڈاؤن کو کے اندر اس میں آسانی لے کے آنا اور پھر کن کن شعبجات کو کھولنا اور اس طریقے سے فیز وائز چیزوں کو کھولنا، برطانیہ پاکستان کے ایکسپیرینسز سے بہت زیادہ لرن کر رہا ہے اور پاکستان کا ماڈل ان کو کافی پسند ہے۔ پاکستان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کمزور ہے، تو پاکستان اپنے اکانومی کی کمزور اکنامک کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو ٹیلر کر رہا ہے، لیکن برطانیہ پھر اسی سے چیزیں اخذ کر کے اپنے ملک کے اندر اس کو نافذ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خواجہ آصف کی اس بات کا جواب صرف اور صرف اتنا ہے کہ یہ کوئی جنگ نہیں ہے کہ جس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنگ ہو رہی ہے، پہلے بھی جنگیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں اور اس میں ہم نے یہ سٹیپس اٹھانے ہیں۔ یہ ایک عجیب و غریب قسم کی جنگ ہے، ایک ایسا اینیمی ہے جس کو کہ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ کہتے ہیں کہ اب تک اس کا کرونا وائرس کا جتنا ویٹ ہے، جتنے دنیا کے انسانوں کو اب تک اس نے انفیکٹ کیا ہوا ہے، کہتے ہیں ان تمام کے تمام وائرسز کو آپ اکٹھا کر کے ایک جگہ اس کا ویٹ کر لیں تو شاید وہ ہارڈلی 2-2.5 گرام ان کا ویٹ بنے گا، سارے وائرس کو ملا کے، سارے جتنے بھی لوگوں کو انفیکٹ کیا، اتنا تو یہ چھوٹا اینیمی ہے، لیکن پھر یہ اتنا لیتھل ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ کو اسٹریٹجی میں انوویشن لے کے آنی ہے۔ آپ نے اس طرح نہیں کرنا کہ بس جناب جیسے فوج میں ہوتا ہے کہ یہ میرا آرڈر ہے اب آپ نے اس کو ماننا ہے، بلکہ آپ نے اس میں فلیکسیبلٹی بھی شو کرنی ہے، جہاں پہ سخت کرنا ہے وہاں پہ سختی کرنی ہے، جہاں پہ فلیکسیبل بنانا ہے وہاں پہ فلیکسیبل کرنی ہے۔ تو اپوزیشن اگر اس موقع پہ واقعی قوم کی کوئی خدمت کرنا چاہتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کو اس وقت حکومت کے ان شارٹ کمنگز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، جیسے کہ جب یہ لوگوں کو پیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں تو اس دوران جو ہے حکومت نے کوئی پراپر SOPs فالو نہیں کیے تو اس میں بھی کرونا وائرس کے پھیلنے کے چانسز ہیں۔ اس قسم کی چیزوں کو یہ ہائی لائٹ کر دیں۔ یہ اس بحث میں آ کے سرسری قسم کی جنرلائزڈ قسم کی ڈسکشن کرنے کے بعد کہ جناب آپ نے لاک ڈاؤن کر دیا، لاک ڈاؤن کھول دیا، یہ کر دیا، مطلب پوائنٹ سکورنگ والی بات ہے۔ آپ پن پوائنٹ کریں کہ یہاں پہ آپ کی یہ غلطی تھی، جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے علاقوں میں بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں اور میرے خود بھی یہ بات آبزرویشن میں آئی ہے، کافی دوستوں نے مجھے بتایا کہ حکومت جب یہ پیسے ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے تو وہاں پر SOPs کا خیال نہیں رکھتے اور لوگ یکدم آ کے سارے کے سارے پیسے ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں پیسے لینے کے لیے، اس میں سوشل ڈسٹینسنگ وائلیٹ ہوتی ہے اور یہ بھی ایک سپریڈ کا ایک بہت بڑا کاز بن رہی ہے۔ تو اس کو دیکھیں۔ پھر ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بات کر لیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو حکومت کھولے۔ اگر لاک ڈاؤن کو آپ نے کھول دیا لیکن ود ان دا سٹی آپ گھوم پھر رہے ہیں، لیکن غریب آدمی تو پبلک ٹرانسپورٹ میں گھوم رہا ہے۔ ایک بندہ یہاں سے چھٹی پہ گیا ہوا ہے، کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور سے وہ چھٹی اپنے گاؤں گیا ہوا ہے، مزدور بندہ تھا، اب اس کے گاؤں سے ٹرانسپورٹ ہی نہیں آ رہی۔ تو ٹرانسپورٹ کو کھولنا چاہیے تاکہ اگر آپ لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں تو جس غریب کے لیے کھول رہے ہیں پھر اس غریب کو اس کا فائدہ بھی پہنچے۔ اس قسم کے پوائنٹس اپوزیشن کو ریز کرنے چاہیے تھے، بجائے اس کے جو انہوں نے آج کے اجلاس میں ریز کیے۔ میرا خیال ہے کہ حکومت کو جو ہے اس موقع پہ نیشنل اسمبلی کے اجلاس پہ کافی خرچہ ہو رہا ہے۔ یہ جتنا بھی خرچہ حکومت نیشنل اسمبلی کے اجلاس پہ اٹھا رہی ہے پر ڈے کروڑوں کے حساب سے ہوتا ہے، یہ پیسے بھی اسی ریلیف فنڈ میں شامل کر دے اور یہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس اس کو ورچوئل کر دے، جیسے ویڈیو کانفرنسنگ وغیرہ ہوتی ہے، اگر اس طرح کر دیتی ہے تو اس طرح کر دے، ورنہ نہ ہی بلائے۔ اگر اس قسم کی ڈسکشن ہونی ہے، اگر کوئی فروٹفل ڈسکشن ہو تو پھر بالکل بسم اللہ کریں، بلائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں۔ تو انشاءاللہ آگے آپ کے ساتھ مزید بات ہوگی، مزید اس قسم کے ایشوز جو آئیں گے وقتاً فوقتاً اس پہ آپ کے ساتھ بات ہوگی۔ آپ سب کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں کسی اور ٹاپک پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔